پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانقاہ بنائی، مسجد نہیں بنائی. سب سے پہلے غار حرا کیا تھا؟ خانقاہ تھی. اگر آپ 40 سال عبادت کرنا ہے تو کعبہ شریف میں اتر کے مطاف میں کر سکتے تھے، نہیں کرے. آپ پہاڑ پہ چڑھ کے، اب پہاڑ پہ چڑھنا دشوار ہے لوگوں کو. اب دیکھیں تو ابا کہاں سے چڑھتے وہ. پہلی وہی غار حرا میں آئی تو آپ نے خانقاہ بنائی، پھر مدرسہ بنایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی گھر میں، جہاں سے اسلام کی پہلی تبلیغ شروع ہوئی. اور تیسرے مسجد بنائی مدینہ پاک میں آ کر، سب سے پہلے مسجد قباء بنائی. تو یہ ہمارے دین کے 3 مراکز ہیں. اگر میں حدیث جبریل کی تشریح کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. جبریل امین آتے ہیں، پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. تو یہ 3 جب بتایا آپ نے اسلام کیا ہے، بچوں کو تک معلوم ہے. کلمہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ. ایمان غیب پر ایمان لانا، اللہ پر، رسولوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، روز قیامت پر، تقدیر پر، یہ ایمان ہے. اور احسان کیا ہے؟ وہ تصوف ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ 3 مراکز ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ. اور ہمیں آج کے فی زمانہ جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ ہم اسی سے کر سکتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے شریعت پر، طریقت پر، حقیقت پر اور معرفت پر. اور یاد رکھیں کہ یہ آج کے بچے نہیں، اس میں سے کوئی بہت بڑے عالم بننے والے ہیں، کوئی مفسر بنیں گے، کوئی محدث بنیں گے، اور کوئی ڈاکٹر بنیں گے، کوئی انجینئر بنیں گے. یہ بچوں کی ہمارے پاس روزانہ آپ کی دعا سے عملی خیرات کی تعلیم دی جاتی ہے، دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے. ہفتے میں ایک بار ہم اجتماعیت کے اعتبار سے بچوں کی صلاحیتوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں. تو یہ بچوں کا کام ہے، ان کے سرپرستوں کا کام ہے. اور یقین مانیے کہ یہی بچے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر پر نقش ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ بہترین علم حاصل کیجئے، حافظ قرآن بنیے، عالم دین بنیے، بہترین قاری بنیے، بہترین نعت خواں بنیے، بہترین اوریٹر بنیے، خطیب بنیے، مدرس بنیے. بہت ساری ابھی کام بہت باقی ہے، بہت باقی. اب آپ لوگ، میں انشاءاللہ، اب تو ربیع الاول آ رہا ہے، انشاءاللہ ایک کل یومی ہمارے پاس تربیتی کیمپ ہوگا. اس میں ہم 3-4 سیشنز رکھیں گے. ایک سیشن صبح سے شام تک چلے گا، 2 گھنٹوں کے بعد ایک سیشن ہوگا، شارٹ بریک ہوگا، کچھ ریفریشمنٹ ہوگا، پھر لنچ ہوگا، پھر شام تک جلسہ چلے گا. لیڈیز کا بھی ایک سپریٹ پورشن رہے گا. اور اس مدرسے میں ہمارے پاس عصر سے مغرب تک طلبہ اور طالبات کو مفت تعلیم دی جاتی ہے. بچیوں کو ہمارے گھر پر مدرسہ ابوالفدا للبنات پر اور مسجد میں ہمارے پاس اساتذہ تعلیم دیتے ہیں. ہم آپ سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں مانگتے، یہ مانگتے ہیں کہ آپ مدرسہ آئیں، علم سیکھیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں اور اچھے اخلاق والے بن جائیں. آج ہم دیکھ رہے بچے یوٹیوب دیکھ رہے، گوگل دیکھ رہے، بچے پرفیکٹ ہیں سیل فون پہ، دعائے قنوت یاد نہیں ہیں. بچے پرفیکٹ ہیں ہر چیز کے کمپیوٹرائز پر، اور نمازوں کے شرائط نماز یاد نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ موقع سے فائدہ اٹھائیے، پابندی سے آئیے اور آپ لوگ علم دین سیکھیے. اور جو کچھ بھی آگے ہے ہمارے پاس انشاءاللہ آپ کی دعا سے کئی مدرسے، خانقاہیں یہ عاجز کے طریقے چلتے ہیں. ابھی ہم محبوب نگر میں ہمارے حضرت کے نام سے مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد رکھے ہیں. پلروں تک آ گیا ہے، چھت تک آ گیا ہے کام. ہمارے مبشر صاحب، ہمارے
ان کے والد بزرگوار اللہ ان کو صحت کاملہ دے، بہت محنتیں کرتے ہیں. اب انشاءاللہ دعا فرمائیے، ہفتے عشرے میں چھت پڑ جائے گا انشاءاللہ. ہم آپ لوگوں کو بھی لے جائیں گے. ابھی آپ لوگوں کو ہمارے مدرسے کے کئی کام باقی ہے. پرانے بچوں کو یاد ہے ہم سال میں ایک تفریح بھی کراتے ہیں آپ کو. وہ تفریح بھی ہماری ایجوکیشنل ایکسکرشن کا ایک پارٹ رہتا ہے، تاکہ ہم مسلمان ہیں پیارے بچوں، آپ لوگ اچھے اخلاق سیکھیں، ماں باپ کے اخلاق اور بزرگوں کا ادب. اور یوٹیوب کو بند کریے. جو بچے سیل فون استعمال کر رہے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی ہے. ابھی کتنی مثالیں میرے پاس ہیں. اور چبوتروں پر بیٹھنا بند کیجیے. اور دعوتوں میں جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں گھنٹوں، فجر کی نماز چھوڑ دے رہے، کتنی بری بات. حی علی الصلاۃ ہو جائے بس مسجد کو آ جانا، کوئی کام نہیں. حی علی الصلاۃ ہوا، نماز پڑھ کے پھر دوسرے کام کرنے چاہیے. مسجد جو نماز نہیں پڑھتا، ہمارے حضرت فرماتے وہ اللہ کا بندہ نہیں. جو درود و سلام نہیں پڑھتا وہ سرکار کا امتی نہیں. ہاں، تو ہمیں اسلامی زندگی گزارنی چاہیے. اور میں بالخصوص آج کے جلسے کی کامیابی کے لیے جن جن بچوں نے قدیر میاں، ہمارے منان میاں تو پورا کمپیوٹرائز رخہ بھی کرے، سرٹیفکیٹس بھی تیار کروائے جا کر کے، وہ آپ کو دیے جائیں گے. میں تو بولا کہ بھائی بڑوں کو بھی ایک ایک سرٹیفکیٹ دیجیے. اٹینڈنس سرٹیفکیٹ ہے، وہ اٹینڈنس ہے، اٹھا کے رکھ سکتے ہیں. میرے کو بھی دیجیے، ایک دیتے، بچیوں کو دیجیے، بچوں کو دیجیے. ایک یادگار ہے. بزرگوں کے منسوب چیزیں، ہمارے حضرت ابوالفدا علیہ الرحمہ کی بہت بڑے ولی کامل تھے، ان کے نام کو ہم روشن کرنا ہے. انہی کے نام سے منسوب ہے. آپ کی دعا سے انشاءاللہ اور بہترین اور کام ہو گیا. اور ہمارے پاس یہ ہمارا مسجد نہیں ہے مختار بھائی بولے جیسا، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے. اب تک 15-20 ہزار کتابیں میرے پاس ہیں، پڑھنے والے ہی نہیں ہیں. مگر میں رکا نہیں، مایوس نہیں ہوں. میں آپ نے پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، ہم لوگ نے پڑھیں گے، غیر پڑھیں گے. ابھی آج ایک ٹیلی فون آیا، نیوز انہوں نے دیکھا، ایک صاحب رمنتپور سے آنے کا ارادہ ظاہر کیے، پتہ نہیں ملا کیا ہوا. لیکن انہوں نے دیکھ کے کہا کہ مجھے میں آج تک یہ نام نہیں سنا، ورکشاپ کیا چیز ہے. بہت بڑی بات ہے. پہلا کام آپ کے پاس سے سنا، مطلب اس سے پہلے بھی ہم ہر سال کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کی نظر سے اب گزرا ہوگا. تو پیارے بچوں، آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بالخصوص آج کے پروگرام کے لیے مبشر صاحب اور الطاف صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ریفریشمنٹ کے لیے بہت ہی محنتیں کی اور ان بچوں کے لیے ایک انتظام کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور پھر ہمارے جنید میاں ہیں، اور ہمارے مدرسے کے اساتذہ قادر میاں ہیں، اور ہمارے دوسرے زبیر صاحب بھی بڑی اچھی تقریر کرے. وہ ہمارے حفظ کے مقابلے میں 5th رینک لائے تھے، گولڈ میڈل مقابلہ. ہمارا حفظ کا مدرسہ بھی ہے، حفظ کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. ہاں انشاءاللہ اب کے سیشنز کر کے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر ہوگا. یہ پریلیمنری تھا سب، یہ ٹرال ہے. یہ اس کے لیے آپ بہترین تقریر کون کیے ان کی کاپی کرنا، بہترین نعت کون پڑھے ان کی کاپی کرنا، بہترین مظاہرہ کون کرے ان کی کاپی کرنا، یا بچہ ہو یا بچی ہو. اور بچوں کو انہوں نے بڑے ہی ریفریشمنٹ کر بچوں کو فریش کر دیا، مگر ریفریش نہیں ہوئے. ابھی گھر جا کے کھانا کھائیں گے تو ریفریش ہوئیں گے. اور ہمارے بچوں میں ہمارے حافظ عمر صاحب ہیں، رضوان میاں ہیں، اور ہمارے اور اساتذہ ہیں، قادر میاں ہیں. ان سب لوگوں کو اور اللہ ہمت طاقت دے، اور یہ کام کرنے کے جٹے ہوئے رہنا. ہمارے حضرت بولتے تھے مسلمان اذان دینا آنا، امامت کرنا آنا، خطبہ دینا آنا، جانور کٹانا آنا، گھوڑا چلانا آنا. کہیں چلے جائیں گے کل سے گھوڑا دلاؤ بول کے اما باپ. مطلب کیا؟ وہ جہاد کے لیے وہ جانور. اللہ نے تو قسم کھائی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا والموریات قدحا فبصرن به. ہاں سنائیے، سنائیے. خیریے ان کو سنا دو، آپ تو بہت پرانے کاپیٹ ہیں. آپ
यहाँ आओ, माइक में सुनो, आओ, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। ये बच्चे भी सुन के याद करेंगे। अल्लाह ने टापों की कसम खाई, हाँ, वल आदियाती ज़बहन फलमूरियाती क़दहन, सुनाइए। अच्छा जोर के सुनो, खाना खाए नहीं ये लोग। والآليات ذبحا فالمغيرات قدحا فعصرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد. یہ ہمارے حفظ کا مدرسہ بھی چلتا ہے، اور اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک مدرسہ ہے، میں اس کا خادم ہوں، مدرسے حفاظ انجمن احیاء دین۔ یہ مدرسے کے گلوں میں جو ہے یہ لوگ پٹا ڈالے ہوئے ہیں، وہ پٹا یہی ہے مدرسے حفاظ، میں پرانی اردو بول رہا ہوں، پٹا بول رہا ہوں، اس کو پٹا ہی بولتے تھے، ہاں کیا بولے، کیا بولتے، آئی ڈی کارڈ، اور کیا بولتے، گلے میں ڈال لیتے آئی ڈی کارڈ، رنگ کیا ہے یہ، ہاں تو یہ ہم انگلش بھی سیکھنا ہے، ہاں یو میں لرن انگلش پرفیکٹلی، ہاں یہاں پر ہم انگلش تیلگو میتھ سب سکھاتے تھے حافظوں کے لیے، انشاءاللہ وہ نظم چل رہا ہے، اور اس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں، دیر آر سو مینی ہنڈرنسز آلسو، وی ہیو ٹو کمپرومائز ود دی سرکمسٹانسز۔ تو اصل بچوں پر ڈیپینڈ ہے، بچے بولیے آج فجر کی نماز کون پڑھے، ہاتھ اٹھائیے، کیا اتنے پہ فرض ہے نماز؟ ہاں بری بات، بہت بری بات، مسلمان اور نماز دونوں لازم اور ملزم ہیں، ہاں جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا بندہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ کی بندی نہیں، یاد رکھیے کہ خالی سن لے کے ارے مول صاحب اچھی تقریر کرے جی بہت، کیا فائدہ، 5% بھی بچے نماز نہیں پڑھے، 95% میں یہ بولوں کیا دوزخ میں جائیں گے؟ نہیں بولوں گا میں، اب ظہر کی نماز سے شروع کریں گے ہم پابندی انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں آپ لوگ بہترین، اسکول میں بھی فرسٹ رینک لانا، نمازوں میں 5 نمازیں، بہترین اذان دینا آنا، بہترین نماز پڑھنا آنا، قرآن بہترین پڑھنا آنا، اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہماری یہ علم کیا ہے معلوم، ایک بچہ علم کے اوپر اچھی تقریر کیا، جج برنارڈ کا کیا بولا معلوم، in the class of this issue the ink of a scholar is more precious than the blood of martyr. عالم کے پین کی انک قیمتی ہے شہید کے خون سے، شہید کا خون ایک اس کو ہی ملے گا، اگر وہ بچہ شہید ہوا تو میرے کو کیا ملتا، لیکن عالم کے پین کی سیاہی انک ہزاروں کو تیار کرتی ہے، کتنے سالوں تک علم رہتا ہے، کتاب رہتی ہے، وہ فائدہ دیتی، تو ہمیں بلکہ سرکار کیا فرمائے، عالم کا سو جانا بہتر ہے عابد کی عبادت سے۔ بچے عالم بنیے، آپ عالم بولے تو خالی کتابوں کے رٹو نہیں، ہر لحاظ سے، ہر لحاظ، ایک پراورب ہے نا، if wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, if character is lost everything is lost. صحیح بولا میں؟ ہاں میرے کو انگلش نہیں آتی، بول رہا ہوں، تو آپ لوگ سیکھنا، ہر زبان سیکھنا، وہ تیلگو ان کی ہے ان کی ہے نہیں ہے، سب زبانیں اللہ کی ہے، تیلگو میں بھی تقریر کرنا، تیلگو بھی سیکھنا، ہر علم کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانا اور لوگوں کی تبلیغ کرنا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس کتنے بچے، مجھے ہمارے یہ شکرگنج کے محلے میں مجھے اچھا یاد ہے، میرے مدرسے میں پڑھتے تھے، 3 یا 4 بچیاں ڈاکٹر ہیں، ایم ڈی ہیں، کتنی بڑی بات ہے، کتنے انجینئر ہیں تو بہت ہیں، انجینئرس تو بہت ہیں، یہ ہمارے شکرگنج محلے میں، بلکہ میں تعداد کم بول رہا ہوں، ایک والد تو بہت غریب، میں بول نہیں سکتا، ایم ڈی ڈاکٹر ہے وہ بچے، اس مسجد سے تقریباً میری یاد ہے 10-15 بچیاں تو ڈاکٹر بنے ہیں،
शौक दिलाना बच्चों, इल्म का शौक बहुत बड़ी चीज है। मैं भी कहा ना, आलिम के पेन की स्याही शहीद के खून से बढ़ के है। द इंक ऑफ स्कॉलर इज मोर प्रेशियस देन द ब्लड ऑफ मार्टियर। आलिम के पेन की इंक शहीद के खून से बढ़ के है। कुरान पाक में बेशुमार आयत है, बेशुमार आयत। आज मुसलमान पसमानदा इस वजह से है कि वो इल्म से पीछे है। हमारे हर बच्चे को सोचना, अगर पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो भीख मंग के बच्चों को पढ़ाना, मगर पढ़ाना, कर्जे लेके पढ़ाना। अब आजकल मैं आपको बताऊं, मुसलमान बहुत करने के काम नहीं करते और नहीं करने के काम करते हैं। आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप पढ़िए। आज गवर्नमेंट पूरा स्कॉलरशिप दे रही है, आपकी पढ़ाई के पैसे दे रही है। साल को 5 लाख हो रहे हैं तो 5 लाख दे रही गवर्नमेंट। आप वी आर नॉट यूटिलाइजिंग। हम लोगों को क्या है, मैट्रिक बड़ी मुश्किल से चले आते हैं, वहां से जाके लुढ़क जाते हैं। बेहतरीन पढ़े आज गवर्नमेंट देने तैयार है। वो स्कीमात को ढूंढिए, जो बड़े हजरात हैं वो बच्चों को गाइड कीजिए। चुमे के खुतबे खाली मानवियत के तौर से रहे, वही इख्तिलाफात एक सब्जेक्ट में रट्टू तोता चलते हैं। बच्चों को एजुकेशनल ऊपर पढ़ाना असल तालीम। सरकार के बहुत मुझे 2 किलो जौ, एक बकरी काटे, 1,500 फौज खाना खाई, चांद को 2 टुकड़े कर दिए, ये भी मौजज़ा है। डूबे हुए सूरज को वापस लाया, ये भी मौजज़ा है। बकरियों, हिरणों ने आपसे कलाम किया, बात किया। तो ये दोस्तों और बुजुर्गों, कई मौजज़े हैं आपके, लेकिन एक मौजज़ा क्या है, सबसे बड़ा है, वो तालीम का है। स्पेन पे 900 साल हुकूमतें करें हम। अभी हमारे जनाब आसिम साहब बता रहे थे कितनी चीज़ें इन्वेंशन से ईजाद हमारे मुसलमान करे। हाँ, कई चीज़ें आज हम उनके नाम लेवा है, हम लोग इल्म से पीछे है। नहीं, ये मैं सबको आपको ये यकीन दिलाता हूँ, अगर कोई तालीम के बारे में कोई मुझसे मशवरा है तो ले सकते, कोई मदद है तो भी कर चाह सकता हूँ। एज फार एज माई एबिलिटी इज कंसर्न, मेरी जितनी वसात मैं बराबर करने तैयार हूँ। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हमारी मस्जिद में खुशी क्या होती, 8-10 बच्चे इमामत के काबिल रहते। किसको पढ़ाना आगे सोच रहे हैं, अजान देने के लिए 5-6 बच्चे तैयार रहते। हाँ, ऐसी छोड़ना जी, इमाम मुकर्रर नहीं रहता। हर बच्चा मौज़िन बने, इमाम बने, खतीब बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये इल्म सरकार का मौजज़ा है, इल्म सरकार का मौजज़ा है। बोला ना कि आलिम का सो जाना बेहतर है आबिद के इबादत से। तो ज़्यादा बहुत देर हो गई, मेरा मौका तकरीर नहीं करना चाहता था मैं, मगर कुछ बातें मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता था कि हो सकता है बच्चों के मुमकिन है तेरे दिल में पड़ जाए मेरी बात के मुज़दाक़ कुछ काम की बात हो जाए। तो मैं हमारे जितने मुखलिसीन हैं, हमारे मन्नान मियाँ हैं, हमारे ख़दीर मियाँ हैं, आरिफ मियाँ हैं और हमारे दीगर असातिज़ा है, ये लोग टोरी चौकी से जहाँ हम दर्स देते हैं हदीस शरीफ, वहाँ के बच्चियाँ आपको सुना के गए और हमारे पड़ोसियों के बच्चे नहीं आए। किस्मत की बात है, बच्चियाँ कितने आए वहाँ से, हमारे अल्ताफ़ भाई के बच्चियाँ आए और महल्ले के भी आए और दूसरी हमारे मुबशिर साहब के आसिफ नगर से, टोली चौकी से, कहाँ से आए लोग, महबूब नगर से आए, मगर जिसके किस्मत में आना था वो आया। तो ये जलसे को खाली बड़ा अच्छा जलसा था नहीं, इसको मीनिंगफुल बनाइए, माना खेज बनाइए। इंशाअल्लाह हमारे आज के सदर जलसा का खिताब होगा, उसके बाद जमात इशा होगी, उसके बाद आपको बर्खास्तगी जी जी हाँ, उसका नमाज होगी, नमाज ज़ुहर होगी। आपको नमाज बोल दिए बाद अब कोई भी नहीं जाता इंशाअल्लाह। हज़रत को ये दे दो बेटे, वहीं दे डालो।